जी, इब्तिदा है रब्बी जल के बाबरकत नाम से डायरेक्ट टीवी के साथ करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नहायत खुशगवार माहौल, आप जानते भी हैं कि हमारा ज़िला अटक फिर ख़ासकर दरिया सिंध का किनारा जहाँ भी आप जाएँ तो जन्नत का एक नज़ारा पेश करता है। तो बिल्कुल हमने सोचा कि अपने मेहमान को एक ऐसे मकाम पर ले जाकर उनसे बात की जाए ताकि देखने वालों को भी कुछ मज़ा आ जाए। हम तकरीबन जितनी हमारी गुफ्तगू होती है बंद कमरे में होती है या कहीं ऑफिसेज़ में होती है। आप देख भी रहे हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन चल रहे हैं और हमारी उम्मीदवारों से बात भी चल रही होती है। इस असना आप देखते हैं कि ज़्यादा बातें सियासी होती हैं और इलाके के मसले मसाइल पर बात होती है खुली फ़िज़ा में, क्योंकि हमारा अटक जो है सयाहत के लिए एक बड़ा मौजू मकाम भी है और ख़ासकर पे दरिया सिंध के किनारे जो तारीख़ भरी पड़ी है। आप जानते हैं नीलाब और कटहल के नाम से इमरान भाई ने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। तो जो तारीख़ी मकामात हैं उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। एक ऐसे नौजवान के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनका ताल्लुक़ अटक से है। यहाँ उनकी पैदाइश है, नहायत ही पसमानदा इलाका है घोड़ामार, वहाँ उनकी पैदाइश है और फिर बचपन में वो अटक शहर आए। अटक शहर के बाद फिर वो यहाँ से हिजरत कर गए हैं जामशोरो सिंध। फिर वहाँ उनकी खिदमात हैं, वो खिदमात क्या है उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। जावेद खटक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शॉर्ट दौरे पर अटक आए हैं, तो हमने चाहा जनाब इनके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए इनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो करीम खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अटक डायरी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई आपका अपना चैनल है और नाज़रीन को भी बताते चलें कि बेसिकली जावेद भाई का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। 2 दफ़ा सूबाई असम्बली के सूबा सिंध के सूबाई असम्बली टिकट पर लड़े हैं जामशोरों में, और इसके अलावा एक नहायत बेहतरीन समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं, लोगों को खैर के काम करते हैं। और अगर मैं ये आपको बताता चलूँ कि नहायत एक अहम बात है कि हम ज़िंदगी बचाने के लिए जो भाग दौड़ करते हैं, अक्सर हमें मैसेजेस आते रहते हैं और पैगामात और कॉल्स भी आती हैं कि फ़लाँ बंदे को जी खून की ज़रूरत है, फ़लाँ शख्स को खून का अतिया दरकार है। तो जावेद भाई इस मामले में सेंचुरी कर चुके हैं, तकरीबन 104-105 दफ़ा अपना ब्लड दे चुके हैं। ये बहुत अहम बात होती है ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। मैं ये समझूंगा कि 104-105 ज़िंदगियाँ जावेद भाई ने बचाई हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। जावेद भाई ये बताइएगा अटक से कब शिफ्ट हुए थे जामशोरो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं यहाँ से 2004 में शायद 3 में यहाँ से चला गया था और मैं जामशोरो ज़िला जब वहाँ पर शिफ्ट हुआ तो मैंने सियासत PTI से आगाज़ किया और जद्दोजहद करता रहा। तंजीम के हवाले से मैं प्रेसिडेंट बना 2004 में और 2013 का इलेक्शन लड़ा सूबाई असम्बली का, और चूँकि पहली दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सूबाई असम्बली का PTI की टिकट पे, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये कि फिर मैंने जद्दोजहद की और PTI का नाम वहाँ पर रोशन किया और बताया कि PTI यहाँ पर आ गई और इंशाल्लाह अभी PTI से इंशाल्लाह हम टिकट भी अपना सीटें भी इंशाल्लाह जीतेंगे जामशोरों से। फिर 2018 में मैं इलेक्शन लड़ा PTI की टिकट पे दोबारा। आपको दोबारा टिकट दिया गया 2018 में? जी, मुझे 2018 में दोबारा टिकट दिया गया और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान खान का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मैं उसके एतमाद पे पूरा उतरा हूँ। और अभी तक मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैंने 15-20 साल जो इमरान खान को दिए, PTI को दिए, पाकिस्तान को दिए, तो उस पे मुझे फ़ख्र है। अच्छा चलें ठीक है, ये तो आपकी जद्दोजहद हो गई। उस वक्त जब सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेवा नहीं था तो उनकी खिदमात हैं उस वक्त। ज़ाहिर है जब शुरू में कोई भी बात होती है, एक तंजीम होती है, एक छोटा सा प्रोडक्ट ही ले लें, कंपनी ले लें, अगर आप शुरू में उसको खड़ा करते हैं, उसके साथ जद्दोजहद करते हैं, काम करते हैं, तो अपना खून पसीना करते हैं, फिर वहाँ उस मकाम तक पहुँचते हैं। जावेद भाई इस पे बात करूँगा। ये जो रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं 2018 के बाद PTI की हुकूमत है, ओवरऑल हालात में देखता हूँ वो कौन सी पॉलिसी है जो इस वक्त कामयाब जा रही है मौजूदा हुकूमत की? जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो इशू है वो महंगाई का, वो तो है, उससे इनकार नहीं है, वो तो हमारे खान साहब भी कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि हमें मुल्क किस तरह मिला था और किस तरह कर्ज़ों में डूबा हुआ था। तो इंशाल्लाह खान साहब एक ईमानदार लीडर है और इस क्राइसिस से जल्दी निकाल लेंगे। और बाकी पूरी दुनिया में आप देख लें पाकिस्तान का इमेज ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो कुर्बानियाँ हैं 3-4 साल की जो पाकिस्तानी अवाम ने दी है
اور یہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، اور ہم ایک بہتر اور بہترین پوری دنیا میں جو ہمارا امیج بنتا جا رہا ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ترقی کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ خارجہ پالیسی اس دور میں مضبوط ہوئی ہے؟ جی جی بالکل، ہماری خارجہ جو پالیسی ہے وہ اتنی زبردست تھی کہ پوری دنیا نے جو ہمارا جو گرین پاسپورٹ تھا، ابھی پوری دنیا میں اس کی عزت ہے۔ آپ جہاں بھی شفٹ ہو گئی تھی انڈسٹریل اپنا ملے وغیرہ، تو وہ دوبارہ پاکستان آ رہی ہے، اور پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ۔ چلیں اس پہ مزید بات کریں گے۔ میں آؤں گا ضلع اٹک پہ۔ جاوید بھائی، ہمارے ضلع میں چونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، اور میں تحصیل اٹک کی اگر بات کروں این ایچ 55 کی، تو مسئلے مسائل کے ایک انبار پڑا ہوا ہے۔ ریسنٹلی جو سب سے زیادہ مسئلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، میں اپنی بات کروں گا، ہماری طرف جو جنگل کی کٹائی ہے نہایت تیزی سے ہو رہی ہے۔ آپ کی حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ شجرکاری مہم میں ہر سال حصہ لیا جائے، پودے لگائے جائیں، تاکہ جو کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے، جو موسمی تبدیلیاں ہیں، اس کے برے اثرات پاکستان پہ نہیں پڑے، مگر دوسری طرف جنگل کی کٹائی نہایت تیزی سے جاری ہے، نہایت لاپرواہی دکھائی جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، سب سے پہلے میں یہ کہوں کہ جو ہماری جو جنگل کی کٹائی، اس پر سب سے زیادہ آواز میں نے اٹھایا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا تھا کہ ملک امین اسلم تب ہماری پارٹی میں نہیں تھے، تو 2010 میں بھی اور 2011 میں بدین میں اور سجاول ضلع میں جو پہلے تحصیل تھا، تو اس میں جب خان صاحب کے ساتھ 1 to 1 میری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ویڈیو موجود ہے، میری پیج پہ موجود ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ ملک امین اسلم کو پارٹی میں لے لیں، جو اس کا جو انوائرمنٹ کے حوالے سے اس کا ایکسپیرینس ہے اور تجربہ ہے، تو یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے جنگل کے اوپر جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو کالا چٹا پہاڑ ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، میرا گاؤں وہاں پر، یہ پاکستان کا دوسرے نمبر پہ بڑا جنگل ہے، اور کافی یہاں پر جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ کٹائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا ملک امین اسلم صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، بلکہ میں نے خان صاحب کو ڈائریکٹ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا جو جنگل ہے اس کی تحفظ کو یقینی بنائے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پھر سے آباد ہوگا اور اس پہ کام ہوگا، ضرور کام ہوگا۔ اور یہ جو کٹائی کا کام ہے، میں ابھی آپ کے توسط سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو روکا جائے، چونکہ جو مزید جنگل ہے وہ تباہی سے بچ جائے۔ اچھا، چلے اس پہ مزید بات کریں گے۔ بہت سارے دیہات ہیں جہاں پہ صحت کی سہولیات، ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ایجوکیشن کے معاملات بھی دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے مقامات، سکولز ہیں جن کو پرائمری سے اپ گریڈ ہو کے مڈل اور سیکنڈری ہونا تھا، ابھی تک نہیں ہو سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر گورنمنٹ یا ہماری جو انتظامیہ ہیں، یہاں کے ایم پی ایم این ایز، وہ اس میں ذرا سستی دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو مسئلے مسائل ہے، جب تک ہر پاکستانی اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو اس میں بڑی مشکلات ہوگی ہمارے لیے اور حکومت کے لیے، کیونکہ خان صاحب کو ساری باتوں کا معلومات نہیں ہوتا، اس تک باتیں نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں جہاں پر ایشو ہے، پاکستانی عوام کو کھڑے ہونا چاہیے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ ہماری جو منسٹر ہے، ہمارے جو خان صاحب ہے، وہاں تک بات پہنچ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھتی ہے کہیں سے بھی، تو فوراً جو ہے نا خان صاحب اس کے اوپر ایکشن بھی لیتے ہیں، اور وہ کام پہ جو ہے نا اس پہ کام بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی ایشو ہے پورے پاکستان میں ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ایشو، سب کچھ بہتر نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ اچھا، یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی حکومت زیادہ تر سیاحت پر زور دیتی ہے، اس کے فروغ پر زور دیتی ہے۔ سفاری ٹرین کے علاوہ جو راولپنڈی سے اٹک چلتی ہے، اٹک خرد اور قلعے کے کچھ مضافات ان کے لیے کھلیں، جو اوورسیز لوگوں کو بھی دکھائے جاتے ہیں یا پاکستان کے باقی حصوں سے بھی دکھائے جاتے ہیں۔ ہمارا ضلع غازی شروع ہوتا ہے حسن ابدال سے، وہاں سے لے کر خوشحال گڑھ تک نہایت خوبصورت مقامات ہیں، خاص کر میں باغ نیلاب اور اٹک کا ذکر کرتا چلوں گا۔ اس وقت میں ایک نہایت بہترین سیاحتی مقام پر بیٹھا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اٹک میں سیاحت کے لیے کام ہوا ہے؟ جی، اٹک تو ویسے ہی بھی مطلب جہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہاں پر جو ہے نا یہ جو ویو ہے، لوکیشن ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ
آپ دیکھ رہے ہیں نیچے جو ہے نا جتنا رش آئے ہوئے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور میں نے بات کی بھی ہے جس طرح ہمارے وہ گاؤں میں ایک آبشار ہے وہاں پر جو ہے نا خاص طور پہ عید اور جمعے کو 400-500 لوگ جاتے ہیں اس لوکیشن کو. تو میں نے بات کی ہے ہمارے جو منسٹر ہے سیاحت کے منسٹر ہے ان سے بات میں نے کی اپنے علاقے کے لیے، اور انشاءاللہ اس علاقے کچھ بہتر ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. ڈائری ٹی وی کے توسط سے دیکھنے والوں کے لیے پیغام؟ ڈائری ٹی وی ایک بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم باہر ہوتے ہیں اٹک شہر سے باہر، چونکہ میں بھی حیدرآباد میں ہوتا ہوں، سندھ میں ہوتا ہوں، تو یہاں پر جو اٹک کی جو نیوز آتی ہے، اٹک کے لوگوں کی جو تصویریں سامنے آتی ہے، ویڈیو سامنے آتی ہے، تو یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہ دوسری بات یہ بتاؤں کہ آصف رضا جو ہے نا ہم ساتھ پڑھے، تو جو اسکول کا دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولنے والا ہوتا ہے. تو جب بھی ڈائری ٹی وی کی طرف میں آتا ہوں تو مجھے وہ اسکول کا دور یاد آ جاتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے مختصر دورے میں مجھے وقت دیا. بہت بہت شکریہ. بالکل ناظرین، سیر و سیاحت اور زندگی کا نہایت اہم حصہ ہے، باہر نکلنا چاہیے، اس سے جو صحت ہے اس پہ کافی اچھا اثر پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت کچھ اچھا نہیں ہے مگر پھر بھی اچھا بہت کچھ ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی کچھ چیزیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ہوئی نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے، وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، جن کے نمائندے اور ان کے جو ترجمان ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ہم بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو سیر و سیاحت کا معاملہ ہے، ہمارے اٹک میں خوبصورت چیزیں ہیں. سیر و سیاحت سے بہت سارے ممالک اپنا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ یہاں سے کماتے ہیں اور اپنے جو ملک کی ترقی میں اس کو وہاں لگاتے ہیں. تو ہاں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے سیر و سیاحت کی جگہ ہیں اٹک ضلع اٹک میں، ان کے لیے یہ اپنا کردار ادا کریں گے. زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. تو ایک نئے مہمان کے ساتھ کریم خان کی ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ نے کے بعد.